اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ فاطر کی آیت نمبر 15 سے شروع کرتے ہیں۔ یا ایھا الناس انتم فقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے لوگو، تم اللہ کے محتاج ہو اور اللہ بے نیاز اور قابل تعریف ہے۔ یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید۔ اگر اللہ چاہے تو تمہیں نیست و نابود کر دے اور تمہاری جگہ کوئی نئی مخلوق لے آئے۔ وما ذالک علی اللہ بعزیز، اور اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ عزیز کا مطلب مشکل۔ تو آیت 15 تا 17 15 تا 17 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، انسان اس کی اطاعت کرے گا۔ اگر سارے لوگ مل کر بھی اللہ کی نافرمانی کر دیں تو اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، تو اگر سب مل کر اللہ کی عبادت ہی کرتے جائیں جب بھی اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انسان اللہ کا محتاج ہے اور اس کی اطاعت کرے گا تو اچھا پھل پائے گا، اگر نافرمانی کرے گا تو تباہی سے دوچار ہوگا۔ یہ اس کی رحمت ہے کہ تم زمین میں دندناتے پھرتے ہو، تمہیں نیست و نابود کرنے کے لیے اس کا ایک اشارہ ہی کافی ہے۔ اگر وہ تمہیں مٹانا چاہے تو ساری کائنات میں تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ قریش مکہ کو متنبع کیا جا رہا ہے، بلکہ یہ سب کے لیے، یہ سب بنی نوع انسان کے لیے یہ اللہ کا پیغام ہے۔ وما ذالک علی اللہ بعزیز ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حَمْلِهَا، اور اگر وہ پکارے کس کو؟ بوجھ اٹھانے والا اپنے بوجھ کے لیے کہ میری ہیلپ کر دو، تو لا یحمل منہ شیء ولو کان ذا قربیٰ، تو چاہے وہ اس کا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو تو اس کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، تو بوجھ ہی اتنا بھاری ہوگا کہ کوئی اٹھا ہی نہیں سکے گا۔ انما تنذر الذین، بے شک آپ تو نصیحت انہی لوگوں کو کر سکتے ہیں، یخشون ربہم بالغیب، جو اللہ سے ڈرتے ہیں بن دیکھے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ اچھا، اب اس میں ہم دیکھ لیں کہ کیا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ اس میں آیت میں بوجھ سے مراد اعمال کی ذمہ داری ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک گناہ میں دوسرے کو نہیں پکڑے گا کہ ایک نے گناہ کیا تو چلو دوسرا کہے گا کہ میرے عوض اس کو معاف کر دے، میرے پاس نیکیاں زیادہ ہیں تو اسے معاف کر دیں، تو اللہ ایسا نہیں کرے گا۔ مکہ میں جو لوگ اسلام قبول کرتے تھے نا، تو ان کے جو کافر رشتہ دار تھے وہ کہتے تھے تم دین اسلام کو چھوڑ کر ہمارے پاس آ جاؤ اور اپنا پہلا والا مذہب بھی اختیار کرو، تمہارا رب یہ جب ہم اوپر جائیں گے یعنی مرنے کے بعد ہم تمہارے سارے بوجھ اٹھا لیں گے، اگر تم ایسے کرو گے نا، ہمارے دین میں واپس آ جاؤ گے تو ہم تمہارے سارے بوجھ قیامت کے روز اٹھا لیں گے۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ قیامت کے روز جب یہ لوگ دیکھیں گے کہ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کس انجام سے دوچار ہونے والا، تو بھائی سے بھائی اور باپ بیٹے سے بھاگے گا،
اور کوئی عزیز کسی عزیز کے کام نہیں آ سکے گا۔ تو اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے انما تنذر الذین، کہ بے شک آپ تو انہیں کو ڈرا سکتے ہو یا انہیں کو متنبع کر سکتے ہو جو کہ اللہ سے ڈرتے ہیں بن دیکھے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وَمَن تَزَكَّىٰ، اور جو اپنے آپ کو پاک کر لے گا، پاک صاف کر لے گا، فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ، تو پھر بے شک وہ اپنے ہی لیے پاک ہوا، کسی کو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس کی اپنی جان ہلکی ہو جائے گی۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ، اور نہیں ہے برابر ایک اندھا اور دیکھنے والا، یعنی اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں نہ ہوتا، اسی طرح ایک کافر اور مومن برابر نہیں ہوتا۔ یہاں اندھا کافر کو کہا گیا ہے، اور بصیر دیکھنے والا، غور و خوض کرنے والا، پوری کائنات پر، اللہ کی نشانیوں پر، اللہ کی یاد پر غور و فکر کرنے والا جو ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے مومن کہا ہے یا بصیر کہا ہے۔ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، اور نہ اندھیرے اور نور برابر ہے۔ اندھیرا کس کو کہا ہے؟ یہی کافرانہ حرکتوں کو، اور نور ایمان کی روشنی ہے۔ وَلَا الظِّلُّ وَلَا حُرُورُ، اور نہ سایہ جو ہے وہ برابر ہے اس کے، کس کے؟ دھوپ کے۔ حرور دھوپ، یعنی ایمان کی روشنی سے اللہ تعالیٰ اسے راستہ بھی دکھائے گا اور سائے میں بھی رکھے گا کہ وہ دھوپ سے بچے گا۔ دھوپ یعنی ایسی دھوپ نہیں، اس کو یہ جو سورج کی دھوپ ہے جو ہمیں اچھی لگتی ہے، وہ قیامت کی دھوپ کہا گیا، قیامت کی آگ سے بچائے گا اللہ تعالیٰ۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، اور برابر نہیں ہوتے زندہ لوگ اور مردے، یعنی زندہ لوگ ایمان والوں کو کہا گیا ہے، اور مردے کس کو کہا گیا ہے؟ کافروں کو۔ ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں، وہ کسی بات کے بارے میں سوچتے نہیں کہ ہم کیوں دنیا میں آئے، ہمیں اللہ نے کیوں بھیجا، کوئی وہ کھانے پینے میں لگے ہوئے ہیں، اشاعت میں گم ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو قرآن مردہ کہتا ہے۔ ان اللہ یسمع من یشاء، بے شک سنتا تو وہی ہے، ان اللہ، بے شک اللہ، یسمع سنا دیتا ہے، من یشاء جس کو چاہے، ان اللہ ہی ہدایت کے راستے پر چلاتا ہے جس کو چاہے۔ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، اور آپ ان کو نہیں سنا سکتے جو کہ قبروں میں ہیں، یعنی مردے ہیں۔ ان آیت نمبر 19 تا 21، ان آیات میں مومن اور کافر کے طرز عمل اور انجام کا فرق بتایا گیا ہے۔ ایک شخص وہ ہے جو آنکھیں بند کیے ہوئے ہے اور نہ کائنات پر غور کرتا ہے اور نہ اپنے وجود پر غور کرتا ہے، اور وہ حقیقت سے بے خبر رہتا ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے جو آنکھیں کھول کر دیکھتا ہے اور حقائق سے باخبر ہے کہ اس کائنات کی ہر چیز توحید اور اس کے سامنے انسان کے، اور اس کے سامنے جواب دہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہے۔ ایک شخص اندھا ہے، وہ دوسرا دیکھنے والا ایک جہالت کی تاریکیوں میں ٹھوکریں کھا رہا ہے اور رسول کی تعلیمات کو
قریب بھی پھٹکنے نہیں دیتا، وہ سننے کو تیار نہیں ہے، اور دوسرا وہ شخص ہے جو جان لیتا ہے کہ رسول کا بتایا ہوا راستہ فلاح کا راستہ ہے اور وہ اس پر چلتا ہے۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دونوں ایک جیسے ہوں؟ دونوں کا طرز عمل ایک جیسا نہیں ہے، دونوں نے مر کے فنا ہونا ہے۔ سایہ اور دھوپ ایک جیسے نہیں ہیں۔ اس انجام کی طرف اشارہ ہے کہ مومن اللہ کے سایہ رحمت میں ہوگا، اور کافر جو ہے وہ جہنم کی تپش میں، جہنم کی آگ میں جھلسے گا۔ تو آیت نمبر 22، زندے اور مردے برابر نہیں ہوتے۔ مومن کو زندہ کہا گیا ہے، قرآن نے زندہ کہا ہے، مومن کو قرآن نے زندہ کہا ہے، اور ہٹ درم کافروں کو مردوں سے تشبیہ دی ہے۔ یعنی وہ مومن ہے جو اس کا احساس اور فہم رکھتا ہے کہ میں اپنے دنیاوی معاملات کے بارے میں اپنے مالک حقیقی کے سامنے جواب دہ ہوں گا، اور اس احساس کی بنا پر وہ نیکی اور بدی میں تمیز کرتا ہے اور نیکی کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ اس کے برعکس جو شخص کفر کے تعصب میں غرق ہے، وہ اندھے کی طرح تاریکیوں میں ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ اس کی حالت مردے جیسی ہے جو بے بس ہو چکا ہے، بے حس ہو چکا ہے۔ ان انت الا نذیر انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، تو بے شک آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں یا متنبع کرنے والے ہیں۔ بے شک ہم نے آپ کو بھیجا بالحق کے حق کے ساتھ، بشیرا و نذیرا، خوشخبری سنانے والا بنا کر اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور کوئی امت ایسی نہیں گزری کہ اس میں کوئی ہدایت دینے والا نہ آیا ہو۔ اللہ نے سب امتوں میں رسول بھیجے، اس لیے کہ کوئی روز قیامت یہ نہ کہے کہ ہمارے پاس تو کوئی رسول ہی نہیں آیا تھا، ہم رسول آتا وہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہمارا ہدایت کے راستے پر چلتے۔ تو اس لیے اللہ نے پہلے ہی انتظام کر دیا کہ یہ بات ہو ہی نہ، تو سب قوموں میں اللہ نے رسول بھیجے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں، فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تو ان سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے بھی اپنے رسولوں کو جھٹلایا تھا۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں، آپ صبر کریں۔ اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے تو پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی ان کی قوموں نے ایسے ہی کیا تھا۔ جاءتہم رسولہم بالبینات وبالزبور وبالکتاب منیر، جب آئے تھے ان کے پاس رسول، ان کے رسول آئے تھے نا ان کے پاس، تو وہ آئے تھے کیا؟ بالبینات، روشن نشانیوں کے ساتھ، اور بالزبور، اور صحیفوں کے ساتھ آئے تھے، وبالکتاب منیر، اور روشن کتاب لے کر آئے تھے۔ سب روشن کتاب لے کر آتے تھے، صحیفے لے کر آتے تھے اللہ کی طرف سے۔ ثم اخذت الذین کفروا فکیف کان نکیر، پھر ہم نے پکڑ لیا ان کو جو کہ کافر تھے، انہوں نے جھٹلا دیا اپنے پیغمبروں کو، تو پھر کیسا ہوا میرا عذاب، میں نے انہیں عذاب دیا، اور وہ عذاب ایسا تھا کہ وہ سہ نہیں سکتے تھے۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کہ تو نے نہیں دیکھا کہ ہم نے نازل کیا آسمان سے پانی، فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا، اور اس میں سے ہم نے کیا کیا، زمین سے وہ پانی جو ہم نے برسایا آسمان سے، پھر زمین سے ہم نے نکالے میوے، پھل، فروٹ، مختلفاً الوانها، ان کے رنگ جو ہیں وہ مختلف ہیں، سب پھلوں کے رنگ مختلف ہوتے ہیں اور سب کے ذائقے بھی مختلف ہوتے ہیں۔ وَمِنَ الجِّبَالِ، اللہ کہتا ہے کہ میں نے مختلف پھلوں کے باغات پیدا کیے، مختلف پھلوں کے درخت پیدا کیے جن کے رنگ بھی مختلف ہیں۔ وَمِنَ الجِّبَالِ، اور پہاڑوں میں
जदूदन कत्तात हैं, यानी थोड़ी जगह किसी किस्म की, थोड़ी जगह किसी किस्म की। बीदुम व हमूरन, जो बीदुन वाइट सफ़ेद, सफ़ेद कलर के, व हमूरन और सुरख रंग के, रेड कलर के। मुख्तलिफुन अलवानुहा, उनके रंग मुख्तलिफ होते हैं। थोड़ी जगह पे रेड कलर का पहाड़ होता है, थोड़ी जगह पे बिल्कुल सफ़ेद कलर का होता है, किसी जगह बिल्कुल स्याह कलर का होता है। वगैरह बीबुस सूद, वगैरह बीबसूद, और कुछ गहरे काले रंग के होते हैं। ये पहाड़ों के मुख्तलिफ रंग अल्लाह ने बताए हैं और हम देखते भी हैं। अमिनन्ना से वद्दावाबे, और आप देख लो इंसानों में भी देखते हैं ना, कि जानवरों में भी देखते हैं कि इंसान भी मुख्तलिफ कलर के हैं, जानवर भी मुख्तलिफ कलर के हैं। अब आप देखो कि गाय का कैसा रंग है, कोई गाय सफ़ेद होती है, कोई ब्राउन होती है, तो कोई काली होती है, कोई मुख्तलिफ शेड में होती है। ऐसे भैंसें भी मुख्तलिफ कलर की होती हैं। तमाम जानवरों में मुख्तलिफ कलर्स के होते हैं। एक कलर का ये नहीं कि फिक्स है कि एक ही कलर होगा। वल अन्नामे, और चौपाओं में भी, चौपाए जो हैं जिनका हम गोश्त वोश्त खाते हैं ना, उनके भी मुख्तलिफुन अलवानुहु, उनके भी रंग मुख्तलिफ होते हैं। काज़ालिका, इसी तरह उनके भी रंग मुख्तलिफ होते हैं। ये अल्लाह ने बताया कि पहाड़ों के रंग मुख्तलिफ होते हैं, इंसानों के रंग मुख्तलिफ होते हैं, जानवरों के रंग मुख्तलिफ होते हैं। तो ये अल्लाह की कारीगरी की निशानियाँ हैं। सुभान अल्लाह। इन्नमा यख्शल्लाहु मिन इबादिहिल उलमाओ, तो बेशक जो डरते हैं अल्लाह से उसके बंदे, वो साहिब इल्म लोग होते हैं, जो अल्लाह से डरते हैं। वो उनके दिमाग में इल्म होता है, हिकमत होती है, उन्हें पता होता है, वो अल्लाह की निशानियों को देखकर ये इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हमने अल्लाह ही की इबादत करनी है, अल्लाह ही की तौहीद बयान करनी है। तो ये अहले अकल जो होते हैं ना, यही अल्लाह से डरते हैं। और बेअकल जो होता है वो तो सोचता ही नहीं इस बारे में। इन्नल्लाह अज़ीज़ुन गफ़ूर, बेशक अल्लाह ताला गालिब और बख्शने वाला है। अज़ीज़, गालिब, गफ़ूर, बख्शने वाला। इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाहि व आक़ामुस्सलाता व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रम व इलानियाता यरजून तिजारतन लन तबूर, बेशक जो लोग, इन्नल्लज़ीना, बेशक जो लोग, यतलूना किताबा, जो किताब पढ़ते हैं, यानी कुरान पढ़ते हैं, वाक़िमुस्सलाता, और नमाज कायम करते हैं, वअनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानिया, और उस माल में से जो हमने दिया है उन्हें, उस रिज़्क़ में से जो हमने उन्हें दिया उसमें से खर्च करते हैं, अलल अलान भी और छुपा कर भी। यरजूना तिजारत लन तबूर, तो वो ऐसी तिजारत के उम्मीदवार होते हैं जो कभी तबाह नहीं होती। वैसे उन्हें पता है कि ये जो है तिजारत है, ये कभी तबाह नहीं होगी, इसका हम हमें बहुत 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 बढ़ चढ़ के अल्लाह देगा। सुभान अल्लाह। ले युवफ़ियहुम उजूरहुम व यज़ीदहुम मिन फ़ज़लिही, ताकि अल्लाह उन पूरा बदला दे उनको। व यज़ीदहुम, उनके अमाल का अल्लाह पूरा बदला दे और ज़्यादा कर दे उनके लिए मिन फ़ज़लिही, अपने फ़ज़ल में से और ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर दे। इन्नहु गफ़ूरुन शकूर, बेशक वो बख्शने वाला और कदरदान है। गफ़ूर बख्शने वाला, शकूर कदरदान।
تو جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، وہ چاہے ان پڑھ ہی ہو. یہ بات ہے کہ حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ وہ عالم جو اللہ سے بن دیکھے ڈرے، اور جو کچھ اللہ کو پسند ہے اس کی طرف راغب ہو، اور جس سے اللہ ناراض ہو اس کو چھوڑ دے، تو یہ بہت بڑا ایمان ہے. آیت 29 اور 30 میں اہل ایمان کے اس عمل کو، جو اچھا عمل کرتے ہیں نا، اس کو تجارت سے تشبیہ دی ہے قرآن نے. اس کو قرآن نے تجارت کہا ہے کہ آدمی تجارت میں اپنا مال لگاتا ہے اور طاقت بھی صرف کرتا ہے، اس امید پر کہ مجھے اس کا نا اچھا بدلہ ملے گا، مجھے اس سے فائدہ ہوگا یا مجھے منافع ملے گا. اسی طرح ایک مومن بھی اللہ کی فرمانبرداری میں اس کی بندگی عبادت کرتا ہے، اور اس کی خاطر اس کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے اپنا مال، اپنے اوقات، اپنی محنت اور قابلیت اس امید پر لگاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پورا اجر دے گا. سبحان اللہ. اب آپ اپنی طرف دیکھیں کہ آپ اس پر پورے اترتے ہیں، اس آیت پر. تو آپ اپنے آپ کو اس آیت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں اگر کمی بیشی ہے تو. اللہ تعالیٰ پھر اس کو پورا اجر دے گا، بلکہ اپنے فضل سے اور بھی زیادہ بڑھا چڑھا کر دے گا. دنیاوی تجارت میں منافع کے ساتھ خسارے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اس میں تو ہم ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں کہ خسارہ نہ ہو جائے، ہمارا پیسہ ڈوب نہ جائے. بعض اوقات ساری رقم ہی ڈوب جاتی ہے. اور اس کے برعکس جو تجارت ہم اللہ کے ساتھ کرتے ہیں، کسی خسارے کا اس میں ڈر نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے اور اپنے مخلص بندے کی قدر کرتا ہے، اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. تو والذی اوحینا الیک من الکتاب، اور جو وحی کی ہم نے آپ کی طرف، من الکتاب کتاب سے، هو الحق وہ حق ہے، مصدق لما بین یدیہ اور وہ تصدیق کرتی ہے جو اس کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے کتابیں آئیں. ان اللہ بے شک اللہ بے عباد ہی اپنے بندوں سے لا خبیر بصیر، اپنے بندوں سے خبردار ہے اور دیکھنے والا ہے. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات باذن اللہ ذالک هو الفضل الکبیر. اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ثم اورثنا، اور ہم نے وارث بنایا. کس کو وارث بنایا؟ الکتاب، کتاب کا. ہم نے وارث بنایا کتاب کا. اللہ زینا، ان لوگوں کو. کن لوگوں کو بنایا؟ اصطفینا، جن کو ہم نے چن لیا. اللہ نے چن لیا جن لوگوں کو، ان کو وارث بنا دیا کتاب کا. من عبادنا، اپنے بندوں میں سے جس کو ہم نے چن لیا. فمنہم من ظالم لنفسہ، اور ان میں ایسے بھی تھے جو اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے. ایسے بھی ہیں جو اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. ومنہم مقتصد، اور ایسے بھی ہیں جو میانہ روی سے ہیں، اچھے بھی کام کر لیتے ہیں، برے بھی کر لیتے ہیں، بس درمیانے سے ہیں. ومنہم من سابق، اور ان میں ایسے بھی ہیں سابق بالخیرات باذن اللہ، اور ان میں ایسے بھی ہیں جو نیکیوں کی طرف آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، آگے دوڑتے ہیں نیکیوں کی طرف. وہ ہر کام بڑھ چڑھ کے کرنا چاہتے ہیں اللہ کے حکم سے. وہ کہتے ہیں کہ جو ہم سب سے پہلے نیکی کریں، ہر نیکی کی طرف وہ دوڑتے ہیں.
ذالک هو الفضل الکبیر، یہی بڑا فضل ہے۔ جنت عدن یدخلونہا، تو جنت باغات میں، عدن ہمیشہ رہنے والے باغات میں، یدخلونہا اللہ تعالیٰ ان کو داخل کرے گا۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا ولباسہم فیہا حریر، تو اس میں اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ داخل ہوں گے کہاں؟ جنت میں۔ یحلون، انہیں پہنائے جائیں گے اس میں کنگن، من ذہب، سونے کے، ذہب ہوتا ہے سونا، لؤلؤا، اور سچے موتیوں کے، انہیں سچے موتیوں اور سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، اللہ پہنائے گا، سبحان اللہ۔ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور ان کا لباس جو ہے ریشم ہوگا۔ دنیا میں تو ریشم منع ہے نا پہننا، وہاں پہ اللہ تعالیٰ پہنائے گا۔ وَقَالُوا، اور وہ کہیں گے، الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، وہ کہیں گے کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، بے شک اس نے دور کر دیا ہم سے غم و فکر۔ وہاں جنت میں تو کوئی پچھتاوا نہیں ہوگا، کوئی ماضی کا پچھتاوا نہیں ہوگا، ہر وقت پرسکون انسان ہوگا، ہر غم دور ہو جائے گا۔ تو وہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ وہ لوگ کہیں گے کہ الحمدللہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں کہ اس نے ہم سے ہمارے غم و فکر دور کر دیے۔ جیسے دنیا میں تو ہمیں اتنے غم اور اتنے فکر تھے، وہ سب دور ہو گئے۔ ان ربنا لغفور شکور، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور قدردان ہے۔ الذی احلنا دار المقامات من فضلہ، بے شک وہ لوگ جنہیں اتارا ہم نے، اہلنا اتارا ہم نے، اتارا ہمیں، الذی وہ جس نے، وہ الذی وہ، اور یہ اللہ کو کہا گیا، الذی وہ، اہلنا ہمیں اتارا، وہی لوگ کہیں گے نا، یہ جو نیک لوگ تھے جو جنت میں داخل ہو گئے اور کہتے ہیں کہ ہم سے غم و فکر دور کر دیا اللہ نے، تو وہ کہیں گے اللہ ہی نے اہلنا اتارا ہمیں دار المقامات، ہمیشہ رہنے والے گھر میں، یعنی جنت میں ہمیں اتار دیا، من فضل ہی، اپنے فضل سے، لا یمسنا فیہا نصاب ولا یمسنا فیہا لغوب، تو وہ کہیں گے، اور کیا کہیں گے؟ اور کہیں گے کہ یہاں تو ہمیں کوئی نہیں پہنچے گا رنج، غم، مشقت، نہ ہمیں مشقت کرنی پڑے گی، کچھ بھی نہیں ہمیں کرنا پڑے گا، اور نہ ہمیں کوئی رنج ہوگا، نہ غم ہوگا، نہ فکر ہوگا، اور نہ ہمیں اس میں کوئی تھکاوٹ ہوگی۔ لغوب ہوتا ہے تھکاوٹ، نہ کسی قسم کی تھکاوٹ ہوگی، سب کچھ اللہ نے دور کر دیا اپنے فضل سے، اپنے کرم سے۔ والذین کفروا لہم نار جہنم، اور جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے آگ ہے جہنم کی، لا یقضی الیہم فیموتوا ولا یخفف عنہم من عذابہا، تو لا یقضی الیہم، نہیں فیصلہ کیا جائے گا ان کے لیے، اللہ کوئی فیصلہ نہیں کرے گا ابھی تک ان کے لیے کہ ان کے عذاب کو ہلکا کرے یا انہیں موت دے دے۔ لا یقضی، نہیں فیصلہ کرے گا اللہ تعالیٰ، علیہم ان کے لیے، فیموتوا، کہ وہ ان کو موت دے دے، ولا یخفف عنہم من عذابہا، اور نہ اللہ تعالیٰ اپنا عذاب ان سے ہٹائے گا، دور نہیں کرے گا، ہلکا نہیں کرے گا۔ کذالک نجزی کل کفور، اور اسی طرح
ہم بدلہ دیتے ہیں تمام ناشکروں کو۔ جزاک اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جزاک